میرا آپ سے سوال یہ ہے، آپ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اس اہل کہ آپ 1200-1300 لوگوں کو لیڈ کر کے تو پھر ان سارے معاملات سے نکل سکیں گے؟ سر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کا فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے کہ کون اہل ہے کون نہیں۔ میں اپنی خدمات پہلے بھی پیش کرتا رہا ہوں اور آئندہ بھی میں اپنی خدمات پیش کرتا رہوں گا۔ اس کے لیے میں نے اپنے آپ سے یہ کم از کم وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے سوشل ایکٹیویٹیز جو بھی ہیں نا اس میں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ تو اس میں جو اپر آپ کی سیاست یہاں ملک پاکستان میں چل رہی، کیا وہ بھی اس میں ایڈ رہے گی؟ نہیں سر، اس کا اس سے یہ ہمارا ایونٹ جو ہے نا یہ سیاست سے بالکل الگ ہے۔ اس کا سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایک فلاحی کام ہے۔ اس میں نہ تو ہمیں گرانٹ ملنی ہے نہ ہماری کوئی تنخواہ لگنی ہے، یہ ہم نے خود ہی کرنا ہے۔ یہ فلاحی کام ہے ٹوٹلی، جو ابھی تک ہم نے کام کیا ہے وہ بھی فلاحی ہے۔ تو فلاحی کام تو آپ پہلے بھی کر رہے تھے، تو اب آپ کو صدر کا الیکشن لڑنے کی کیا ضرورت محسوس ہو؟ سر مجھے نہیں ضرورت صدر کا الیکشن لڑنے کی۔ الحمدللہ میں ادھر عابد ویلفیئر فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے، میں اس کا پہلے بھی پریزیڈنٹ ہوں۔ اس کے انڈر کسوال کے جتنے کام ہوتے ہیں، ایک سلائی اسکول میرے انڈر ہے جس میں 150 تقریباً بچیوں کو ہم فری سلائی سکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کرونا میں تقریباً ہم نے کام کیا الحمدللہ۔ اس کے بعد سیلاب زدگان کے لیے کیا، وہ ہم اپنے لیے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو آپ اکیلے کا تو کوئی کام نہیں نا، وہ تو کافی دکانداروں نے مل کر کیا تھا۔ ہاں جی، آپ اپنے سر تو نہیں باندھ سکتے؟ نہیں، یہ میں اپنے ساتھ اس کو باندھ بھی نہیں رہا، یہ ہم نے مل کے کیا تھا۔ لیکن کچھ دوستوں کو کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں نا اس میں لیڈ کرنا پڑتا ہے، اس میں اپنے کاروبار کو چھوڑنا پڑتا ہے، دکانداروں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ بیٹھے بٹھائے سارے کام ہو جائیں گے تو یہ بیٹھے بٹھائے کام نہیں ہوتے۔ اس کے لیے ہمیں اپنا ٹائم نکالنا پڑتا ہے، دوستوں کے پاس جانا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس سے آپ کو کاروبار کا بہت زیادہ لاس ہوگا؟ سر جو رزق اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ انشاءاللہ ہمیں مل کے رہے گا۔ پہلے بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نیکی کے کام تو ہمیں کرنے چاہیے نا، کسی کو تو یہ کام کرنا ہوگا نا، کسی کو تو اپنی یہ قربانی دینا ہوگی، کاروبار کی بھی دینا پڑے گی، وقت کی بھی دینا پڑے گی، تو میں نے وہ خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اچھا محمود صاحب، بات یہ ہے، آپ جب اللہ کرے آپ جیت جائیں، آپ اگر جیت جاتے ہیں تو جو آپ کا مخالف پینل ہے وہ دراصل مخالف نہیں ہے، وہ آپ کے مجھے پتہ ہے اولڈ فرینڈ ہیں، پرانے دوست ہیں، آپ کے ساتھی ہیں۔ آپ کو اگر آپ ان کے ساتھ الیکشن لڑتے ہیں اور آپ ہار جاتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں تو کیا آپ ان کو سپورٹ کریں گے بعد میں؟ جی وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی کسوال کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی کسوال کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو یونٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک یونٹ بنانا چاہتے ہیں، مل کے ہم نے مسائل کو حل کرنا ہے۔ وہ اگر ہمارے دکاندار دوست ان کو سمجھیں گے کہ وہ لیڈ کریں تو ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ تعاون کریں گے۔ جب آپ دونوں جب آپ دونوں کی نیت یہ ہے کہ فلاحی کام کرنا ہے تو پھر پرچی کے ساتھ صدر اور جنرل سیکرٹری چوز کر لیں، 4 لوگ ہیں ٹوٹل، تو اس رفڑ میں وقت میں ٹینشن میں ڈلنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ چھوڑ دیں، وہ اس سال تو ہو جائے گا۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ہمارے پاس سسٹم جب ہوگا نا، 1-2 سال کے لیے بندہ آ جائے گا، وہ کام کرے گا۔ اگر وہ کام نہیں کرے گا تو کوئی سسٹم تو ہمارے پاس موجود ہوگا نا جو بندوں کو چوز کرے گا۔ اس دفعہ تو 2 بندے آگے چلو الیکشن کے لیے، ان میں سے تو ہم ایک پرچی ڈال کے تو چلو فیصلہ کر لیں گے، لیکن اگر آئندہ سال ہمارے پاس 3-4 امیدوار آ جاتے ہیں تو اس میں ہم کیسے اس کا فیصلہ کریں گے؟ اچھا بات یہ محمود صاحب، آپ تو سوشل بندے ہیں، سوشل آپ ایکٹیویٹیز کو آپ ڈیل کر لیں گے، لیکن اگر کوئی تھانے کے معاملات ہوں گے یا ادھر ادھر کے لڑائی جھگڑے والے تو پھر اس کو آپ کس طرح ڈیل کریں گے؟ سر یہ ایک پوری ہماری ٹیم ہوگی نا، ٹیم نے یہ کام کرنے ہیں، اس ٹیم میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں گا، نہ میرے فیصلے ہی حرف آخر ہوں گے۔ ہم نے ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اس میں ہمارے ہر طرح کے دوست ہوں گے، جو تھانہ کچہری کو بھی ڈیل کر سکتے ہوں گے، جو دوسرے معاملات کو بھی ڈیل کر سکتے ہوں گے۔ وہ ہم نے مل کے کرنا ہے یہ کام، اکیلا بندہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کے جنرل سیکرٹری صاحب کا نام کیا ہے؟ جناب رانا خالد صاحب، ان کی موبائلوں کی دکان ہے غالباً؟ خالد جاوید صاحب ان کا نام ہے سر۔ ان کی دکان ہے میجر مارکیٹ میں، اور تقریباً 16 سال سے وہ بھی ادھر کاروبار کسوال میں ادھر کر رہے ہیں۔ الرحمان موبائل شاپ ان کی دکان۔ ان کے بھی سورسز مضبوط ہیں جو وہ فلاح کے لیے کام کر سکتے ہیں، یا پہلے کہ انہوں نے فلاح کا کام کیا تو بتائیں ذرا۔ سر وہ بھی ہمارے اسی گروپ کے، وہ ہم کٹھے ہی کام کرتے ہیں نا۔ سیلاب زدگان کے لیے بھی جو بھی ہم نے کام کیے تھے وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں ادھر بھی، اور وہاں تک جانے کے لیے جو ٹائم نکالا ہے وہ ساتھ رہے تھے۔ دوسرا وہ صحافی بھی ہیں، کافی عرصہ سے وہ صحافت کے ساتھ بھی منسلک ہیں۔ دوسرا ان کی سوشل ایکٹیویٹیز ان کی بھی بھرپور ہیں،
وہ کافی وہ بھی ایکٹیو ہیں اور ان کے تعلقات بھی کافی ماشاءاللہ اچھے ہیں. اچھا، اللہ کرے آپ جیت جاتے ہیں، انشاءاللہ آپ جیت جائیں گے. جو ریالٹی گراؤنڈ میں بھی دیکھ رہا ہوں، تو آپ جیتنے کے بعد کیا آپ 3 لاہ عمل ایسے بتائیں جس میں آپ یونٹی بھی برقرار رکھ سکیں گے اور کسوال کے تاجروں کو فائدہ بھی پہنچے گا؟ سر سب سے پہلے تو دیکھیں نا، ہم جو ٹیکسز دیتے ہیں نا اس کا ہمیں متبادل کچھ نہیں ملتا. اس کا میرے پاس جو میرے ذہن میں ہے وہ سب سے زیادہ وہ بہتر حل ہے کہ ہمیں ٹاؤن کمیٹی اگر کسوال ہو جائے نا، وہ ٹاؤن کمیٹی ہمارے جو ادھر کلیکٹ ہوتے ہیں ٹیکسز وہ ہم پہ لگنا شروع ہو جائیں گے تو ہمارے زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ خود بخود ہی حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارے جو اندرون جو جانے کے لیے اور شہر میں داخل ہونے کے لیے جو ہمارے راستے ہیں نا ان پہ بے انتہا گند پڑا ہوا ہے. وہاں بچے ادھر سے گزرتے ہیں، اسکول کے دوسرے لوگ گزرتے ہیں، اتنا زیادہ تعفن ہے نا وہ بھی ناقابل برداشت ہے. ہم اس کے لیے کوشش کریں گے. اور دوسرے معاملات کافی سارے ہیں، جیسے کہ دیکھیں ڈگری کالج بوائز ہوں یا گرلز، اس کی ہمارے کسوال کو اشد ضرورت ہے. اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے کیونکہ یہ معاملات ہمارے سب کے ہیں. ہمارے سارے بچے کسوال سے باہر میاں چنو یا چیچا وطنی میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. یہ ہماری بنیادی سہولتیں جو ہمیں یہ میسر نہیں ہیں ان کے لیے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے. نادرہ کے دفتر کے لیے ہم نے اپلیکیشن پہلے بھی دی ہوئی ہے، اس کے لیے پھر بھرپور کوشش کریں گے. ہماری جو غلہ منڈی ہے یہ فعال نہیں ہے، اس کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. دیکھیں اگر ہمارے کاروبار چلیں گے نا، ادھر لوگ آئیں گے وہ تو پھر ہی ہمارے کاروبار چلیں گے نا. ہماری اکانومی کیسے بہتر ہوگی؟ اسی طرح ہوگی کہ ہمارے جو لنک روڈ ہیں وہ بہتر ہوں گے. ادھر لوگ آئیں گے ہمارے پاس، ادھر غلہ منڈی میں آئیں گے. صدر کا کیا کریکٹر ہوگا؟ یہ تو صدر ہمارا اداروں کے کام، یہ ہمارا اکیلا صدر، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اکیلا صدر کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کی ایک باڈی ہوگی، مضبوط باڈی ہوگی. اس کے پاس وہ جب اتھارٹی لے کے جائے گی نا، دوسرے جو سیاسی لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ بھرپور سپورٹ کے ساتھ آئے ہیں. ان کے ساتھ 1100 ایسے لوگ ہیں دکاندار حضرات جو اپنے گاؤں میں بھی وہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور ادھر بھی ان کی بھرپور آواز ہے. اگر آج ہم ان کی آواز کو نظر انداز کرتے ہیں تو کل کو ہمیں بھی اس کا نقصان ہوگا. آخری سوال ہے آپ سے، آپ جیت جاتے ہیں اور آپ کا جو کمپیٹنٹ گروپ ہے، آپ کا جو مقابلے میں لوگ ہیں، وہ اگر آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے تو آپ ان کو کیسے موٹیویٹ کریں گے؟ سر مقابلہ تو صرف 11 تاریخ تک ہے نا، اس کے بعد تو ہمارا مقابلہ کوئی نہیں ہے. مقابلہ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کسوال کو پروموٹ کرنا ہے، اس کو ایک یونٹ بنانا ہے. یونٹی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. یہ مقابلہ ہمارا 11 تاریخ کے بعد ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پھر ہم اکٹھے ہیں، ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. ایک جو ادھر کینڈیڈیٹ ہے ڈاکٹر اشتیاق صاحب، وہ میرے کلاس فیلو ہیں. ہمارے آپس میں بے انتہا خوشگوار تعلقات ہیں. یہ صرف کمپٹیشن جو ہے نا، یہ کسی نے تو ادھر امیدوار آنا ہی تھا نا. ایک بڑے ٹف سوال ہے، آپ خود کو سمجھتے ہیں کہ اہل ہیں، دوسروں کی کون سی ایسی بات ہے جو آپ کہتے ہیں کہ وہ اس اہل نہیں ہے کہ کسوال کو لیڈ کر سکیں؟ نہیں سر، وہ اس کے لیے میں وہ آپ کو نا مظفر وارثی صاحب کا ایک شعر سناؤں گا کہ دعووں کے ترازو میں تو عظمت نہیں تلتی، فیتے سے تو کردار کو ناپا نہیں جاتا. دریا کے کنارے تو پہنچ جاتے ہیں پیاسے، پیاسوں کے گھروں تک کوئی دریا نہیں جاتا. اللہ جسے چاہے اسے ملتی ہے مظفر، عزت کو دکانوں سے خریدا نہیں جاتا. یہ تو سارے دکاندار حضرات ہمارے جو دوست بھائی ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. وہ جسے اس لائق سمجھیں گے، جسے عزت دیں گے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا وہی بنے گا انشاءاللہ. جی تو دوستو، آپ نے دوسرے پینل کے صدر صاحب کی کمنٹس آپ نے سنے. جو ان کے جنرل سیکرٹری ہیں وہ اس وقت کو سوال میں اویلیبل نہیں ہیں. مستقبل قریب میں کل یا پرسوں تک جیسے وہ اویلیبل ہوں گے ہم جا کے ان سے بھی بات کریں گے. دعا ہے جو کسوال کی فلاح کے لیے بہتر ہو، اللہ اس کو لیڈر بنا کے لے آئے اور ہم سب کو پھر اس منتخب لیڈر کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.